ایوری ون، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ مومنٹ شیئر کر رہی ہوں جو میں ٹریولنگ سے پہلے کرتی ہوں۔ ویسے یہ کام تو ہم ڈیلی روٹین میں ہی کرتے ہیں، لیکن جب آپ کو ٹریولنگ کرنی ہو تو یہ سارے کام آپ کو بہت شارٹ ٹائم میں کرنے پڑتے ہیں، اور مجھے مارننگ میں کرنی تھی ٹریولنگ، تو میں نے سب سے پہلے اپنے کڈس کو سلایا تاکہ جب وہ سو جائیں گے تو میں آرام سے یہ سارے کام کر سکتی ہوں، ورنہ یہ کام جو 5 منٹ میں ہونے والے ہیں اس کے لیے مجھے جو ہے 20 منٹس لگ جاتے ہیں۔ اور یہ سب مائیں جانتی ہیں، جب آپ کو جلدی ہوتی ہے نا کسی کام کی، اس دن آپ کے بچے سوتے نہیں ہیں اور ایک ادھم ہو رہا ہوتا ہے گھر میں، تو میں نے بھی یہاں پہ بہت کوشش کی میں ٹائم پہ ان کو سلا دوں، لیکن پھر بھی انہوں نے سونے میں کافی ٹائم لگا دیا، اور اس ٹائم پہ رات کے بج رہے تھے 3۔ تو میں نے پہلے جلدی جلدی کیونکہ اور میری ابھی پیکنگ بھی ڈن نہیں ہوئی تھی، تو ہسبینڈ اور بچے سب سو گئے تھے۔ آپ کے گھر میں شادی ہو یا ٹریولنگ کرنی ہو، آپ کو وہ جو لاسٹ مومنٹ تک آپ کے کام رہتے ہیں نا، وہ ہمیشہ رہ ہی جاتے ہیں، آپ کتنے دن پہلے بھی اسٹارٹنگ کر دیں سارے کام، لیکن وہ لاسٹ مومنٹ کی جو چیزیں ہیں نا وہ بہت اسپیشل ہو جاتی ہیں، اور کافی بہت زیادہ ٹف بھی ہو جاتی ہیں۔ اوون کلین کرنے کے بعد آ گئی تھی مائکرو ویو کی ٹرن، میں نے کہا اس کو بھی کلین کر دو، ویسے تو کلین ہی ہے لیکن پھر بھی آپ جب کر لیتے ہیں نا لاسٹ مومنٹ پہ تو آپ کو سیٹسفیکشن رہتی ہے کہ ہاں بھئی میں نے کلین کر لیا، تو میں اس کو بھی اب کلین کر کے میں نے دیکھے صفرے سے جو چیزیں کور کر دی ہیں، کیونکہ سینڈ اسٹارم وغیرہ ہوتا ہے اس کے سے بہت زیادہ سب جگہ سینڈ ہو جاتی ہے، تو اس لیے میں کور کر کے جاتی ہوں، جب ٹریول کر کے آتی ہوں تو میرے لیے ایزی رہتا ہے، تو میں آ کے یہ سب صفرہ اٹھا کے جو ہے سب گاربیج کر دیتی ہوں، اس کے بعد جو ہے ہلکی ہلکی مجھے ڈسٹنگ کرنی پڑتی ہے، اتنی پرابلم نہیں ہوتی۔ اور یہاں پر میں نے اپنا فریج بھی سب کلین کر لی تھا۔ اب یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ مجھے اپنے ساتھ لے کے جانی ہے ٹریولنگ پہ، تو یہ بچوں کے لیے جوس وغیرہ ہیں، یہ ہے جو ویجیٹیبل وغیرہ تھی وہ میں ختم کر چکی تھی کوکنگ کر کے، اور یہاں پر اسٹو ایپل پڑے تو لیمن تھے جو مجھے ساتھ لے کے جانے تھے، یہ میں نے اسپیشلی لیے تھے، اور یہ کچھ ٹومیٹو بچے ہوئے ہیں، تو جو میں نے ٹومیٹو جو ہے فریز کر دیے تھے تاکہ جب میں آؤں گی تو اگر مجھے کچھ کوکنگ وغیرہ کرنی ہوگی تو مجھے ایزیلی ٹومیٹو جو ہے فریزر سے مل جائیں گے، اور فریزر میں بھی جو ہے یہ چیزیں چکن وغیرہ بچوں کے نگٹس وغیرہ رکھے ہیں جو کہ مجھے ساتھ لے کر جانا ہے، کیونکہ میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں اس طرح کی فریز کر آتی ہوں کہ جب ہم جائیں گھر تو اتنی پرابلم نہیں، کیونکہ میرے ساتھ چھوٹی بچے ہیں، بیٹی میری چھوٹی ہے، اور لیٹ نائٹ آپ جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے ہونا چاہیے فریج میں، تو میں رکھ کر آتی ہوں۔ یہ سب چیزیں ڈن کرنے کے بعد اب میں اپنا جو کچن ہے وہ واش کر رہی ہوں تاکہ جو کلین رہے، جب کھانے پینے کی چیزیں نہیں رہتی نا فلور وغیرہ پہ یا گندگی نہیں ہوتی اس سے کاکروچز نہیں ہوتے، ویسے میرے گھر میں الحمدللہ کاکروچز نہیں ہے، کسی بھی گھر میں کبھی کاکروچز نہیں رہے، کیونکہ میں کھانے پینے کی چیزیں جو چھوڑتی نہیں ہوں کہیں پر بھی، اور گاربیج بھی فوراً کے فوراً جو ہے آؤٹ سائڈ تھرو کرواتی ہوں۔ تو کچن کلین ہو گیا تھا، اور ٹائم میں آپ کو دکھا چکی ہوں کہ 3 بج رہے ہیں۔ یہ دیکھیے میں نے بیٹی کا جو ڈیوائڈر وغیرہ اس کی اسٹڈی ٹیبل کلین کر دی تھی، سب چیزیں اس کی ڈیوائڈر میں رکھ دی تھی، اور یہ صفحے سے اس کو کور کر دیا تھا۔ اور جب پیکنگ رہ گئی ہے کیونکہ بار بار ویٹ کرنا اوور ویٹ ہو رہا تھا، بیگ کھل رہے تھے، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، پھر میں نے پیکنگ وغیرہ ڈن کرنے کے بعد مجھے مارننگ کے 6 o'clock ہو گئے تھے، اس کے بعد میں سوئی ہوں، پھر 9 o'clock پہ دوبارہ اٹھنا تھا، لیکن جب 6 o'clock پہ سوئی ہوں، یہ ساری مدرس جانتی ہیں کہ ماں کو سونے کا بھی ملتا نہیں، اس کی نیند کبھی پوری ہوتی نہیں ہے، جیسے ہی میں لیٹی تھی سونے کے لیے تو میری چھوٹی بیٹی کو کچھ عجیب سی بے چینی ہونے لگی، وہ بار بار اٹھنے لگی، رونے لگی، میں بھی شاید اس کو ڈائجسٹنگ پہ پرابلم ہو رہی تھی کہ وہ شورما کھا کے سو گئی تھی، تو میں بھی شاید گیس وغیرہ اس کو ہو رہا تھا، اس وجہ سے وہ تھوڑی بے چین تھی، رو رہی تھی، تو میں سوئی نہیں، پھر آخر میں اٹھ کے ریڈی وغیرہ ہوئے کیونکہ ہسبینڈ نے کہا کہ لیٹ ہو جائے گا۔ اور یہاں ایئرپورٹ کا آپ عالم دیکھیے، یہ ہمارے ساتھ فرسٹ ٹائم ہے، آپ لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے وہ ضرور شیئر کیا کیجیے میرے ساتھ میسج پہ۔ اور یہ کچھ نئے رول انہوں نے نکالا، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، ہم جو ہے پہنچ چکے تھے ایئرپورٹ، لیکن ہمیں ایئرپورٹ کے اندر ہی نہیں جانے دیا، ہمیں کیا کسی کو بھی نہیں جانے دیا گیا، اور ڈور بند تھے، اور یہ روڈ پہ جو ہے انہوں نے لائن لگائی ہوئی تھی، اور ایئر لائن کے حساب سے، کیونکہ ہماری قطر ایئر لائن تھی تو ہم قطر ایئر لائن کی لائن میں لگے ہوئے، شاید وہ فلائی ناز یا سعودی ایئر لائن کے لوگ تھے، مجھے نہیں پتہ وہ کون سی ایئر لائن تھی۔ ہم یہاں پہ 2 گھنٹے باہر کھڑے رہے، وہ تو اچھا تھا کہ اسپرنکل فین لگے ہوئے تھے جس کی وجہ سے ہم رہ سکیں وہاں پر، ورنہ تو شاید ہم بے ہوش ہو جاتے، کیونکہ سعودی عربیہ کی گرمی سب کو پتہ ہے کہ ریاض میں کتنی گرمی ہے۔
خیر اس کے بعد جب انہوں نے فیملی کے ساتھ ہمیں جو فیملی والے تھے ان کو اندر بھیج دیا، جو بیچارے اکیلے تھے وہ پھر بھی باہر کر رہے ہیں۔ یہاں پر اندر آنے کے بعد ہم نے بوٹنگ وغیرہ کروائی، کافی رش تھا، اور جب بورڈنگ ہو جاتی ہے نا تو یقین جانے بہت ریلیکس فیل ہوتا ہے، کیونکہ جب تک بورڈنگ نہیں ہوتی میں اللہ میں سے دعائیں کر رہی ہوتی کہ اللہ میاں سامان نکل جائے، کوئی پرابلم نہیں ہو، کیونکہ آپ ویسے ہی پوری رات پیک کرنا ان پیک کرنا چیزیں، کبھی اس بیگ سے نکالنا اس بیگ میں ڈالنا، بہت پرابلم ہوتی ہے۔ جو لوگ ٹریول کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کتنی زیادہ پرابلم ہوتی ہے۔ تو اب میں دوبارہ سے وہ پرابلم فیس کرنا نہیں چاہ رہی تھی کہ بورڈنگ ہو جائے، اور بورڈنگ ہو گئی ہماری الحمدللہ۔ اب ہم آ گئے تھے ڈیوٹی فری وغیرہ، ہم نے کہا چلو اب تھوڑا چل کرتے ہیں اور تھوڑی شاپنگ بھی کر لیتے ہیں۔ یہاں پر بہت اچھی آفر لگی تھی، 100 ریال کی پرفیوم سے 99 سم تھنگ، کچھ انڈر 100 ریال میں، اور فریگنینس بھی بہت اچھی تھی۔ تو یہاں سے ایک پرفیوم لیا میں نے، اور ہسبینڈ نے جو ہے پانی بھی لیا یہاں سے، اور ہم نے البیک لیا تھا کھانے کے لیے کہ چلو بھوک لگ رہی، کیونکہ ہم نے بریک فاسٹ وغیرہ کیا نہیں تھا، تو البیک ہم نے کہا کھا لیتے، کیونکہ ٹریولنگ پہ آپ کو بھوک لگتی نہیں ہے نا، تو آپ کو عجیب سی فیلنگ ہو رہی تھی نہ، لگتا ہے وامٹ آ رہی ہے، اسٹمک میں کچھ پین ہو رہا ہے، تو آپ کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ لیکن البیک کھانا بھی ہمیں نصیب نہیں ہوا، کیونکہ کافی لیٹ ہو چکا تھا، اور ہم نے لے لی تھی۔ اس کے بعد پھر میں نے بیگ میں رکھ لیا، میں نے کہا چلو بچے پلین میں کھا لیں گے پھر، کیونکہ پلین میں اتنا اچھا فوڈ تو کچھ ملتا نہیں ہے۔ اور اب ہم جا رہے ہیں پلین میں، اور یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے قطر ایئر لائن سے، اس سے پہلے کبھی ہم نے ٹریول نہیں کیا، میرے ہسبینڈ نے بھی شاید کیا ہے، لیکن میرے بچوں کا اور میرا جو یہ فرسٹ جو ہے ایکسپیرینس ہے جو میں قطر ایئر لائن سے ٹریول کر رہے ہیں۔ اور اچھی ایئر لائن تھی نو ڈاؤٹ، لیکن تھوڑا جب لینڈنگ ٹائم پہ آپ کو پتہ ہے کہ پرابلم ہوتی ہے ہر ایئر لائن میں، کسی میں کچھ زیادہ ہوتی ہے کسی میں کچھ کم ہوتی ہے، لیکن سب میں لینڈنگ ٹائم پہ آپ کی طبیعت لازمی ہی خراب ہو رہی ہوتی ہے، آپ کے کان بند ہوتے ہیں۔ میں تو خیر جیسے ہی بیٹھتی ہوں ایئر لائن میں اور اسٹارٹ ہوتا ہے پلین، تو میں تو اپنے ایئر میں فوراً کاٹن لگا لیتی ہوں تاکہ اس سے پین نہیں ہو، مجھے پین بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پر میں اور میری دونوں بیٹیاں ایک ساتھ بیٹھے تھے، اور ہسبینڈ کو جو ہے الگ سیٹ ملی تھی، کیونکہ تین تین کی سیٹیں تھیں، اور ہم ماشاء اللہ 4 لوگ تھے۔ اور میری چھوٹی بیٹی جو وہ ڈر رہی تھی، جب اسٹارٹ ہوا نا پلین تو وہ پہلے تو میرے پاس بیٹھی تھی، پھر وہ کہنے لگی کہ میں بابا کے پاس جاؤں گی، تو بابا کی گودی میں پھر بیٹھ گئی تھی، اور پھر اس کو کارٹون لگا دیا تھا ہم نے تاکہ وہ دیکھتی رہے، تو اس کا مائنڈ جو ڈائیورٹ رہے گا تو اتنا اس کو فیل نہیں ہوگا کہ ٹریولر ہے، کیونکہ اس سے پہلے جب اس نے ٹریول کیا نا اس ٹائم پہ چھوٹی تھی وہ، تو سو گئی تھی پلین میں، تو اس کو اس ٹائم کا پتہ نہیں، لیکن اس ٹائم پہ بھی لاسٹ ٹائم پہ بھی لینڈنگ ٹائم پہ اس کو وامٹ وغیرہ ہو گئی تھی، بہت رو رہی تھی، کہ شاید کان اس کے بھی بند ہو گئے تھے۔ اور یہاں پر دیکھیں کس طرح یہ ریئیکٹ کر رہی ہے، اور اس کے بابا جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا کھیل میں دھیان لگائیں۔ اور یہاں پر پلین جو ہے فلائی کر چکا ہے، ٹیک آف ہو چکا ہے، اور یہاں پر انہوں نے ہمیں کچھ ریفریشمنٹ دی تھی، اس میں اورینج جوس تھا، اور وہ چھوٹی چھوٹی خبوز تھیں، لیکن جو سالسا تھا نا وہ بہت یمی مزیدار تھا، اور ہمس بھی تھی، اور سیلیڈ تھا، تو اچھا تھا ریفریشمنٹ کہ ہم نے جو ہے کھایا مزے سے، ورنہ ایئر لائن کا کھانا اتنا اچھا ہوتا نہیں ہے، آپ سے کھایا جاتا نہیں ہے، ویسٹ ہوتا ہے، لیکن اچھا ریفریشمنٹ تھا، میں نے کھایا، اس کو اچھے سے انجوائے کیا۔ اور یہ ہے قطر ایئرپورٹ۔ اچھا میں نے سوچا نہیں تھا کہ قطر ایئرپورٹ جو ہے وہ اتنا اچھا ہوگا، اور میں کیونکہ یہاں پر ہمارا جو ہے نا 4 گھنٹے کا اسٹے تھا، تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ کیسے 4 گھنٹے گزریں گے، بچوں کی نیند پوری ہوئی نہیں ہے، بچے تنگ کریں گے، اور میں خود بھی کیسے یہ ٹائم گزار پاؤں گی، کیونکہ اس سے پہلے میں نے کبھی بھی کنیکٹنگ فلائٹ جو ہے وہ نہیں لی ہے، ہمیشہ ڈائریکٹ ہی جاتے ہیں، لیکن اس بار آپ کو پتہ ہے کیونکہ عید کا سیزن تھا، فلائٹیں اتنی زیادہ بیزی تھیں، سیٹ تھی نہیں، تو پھر ہم نے اس لیے کنیکٹنگ جو ہے چوز کی۔ لیکن یقین کیجیے ٹرسٹ میں، اگر آپ نے ایئرپورٹ ابھی تک نہیں دیکھے تو آپ لازمی ایک بار قطر ایئر لائن سے جو ہے جائیے، اور یہ دیکھیے ایئرپورٹ بہت ہی زبردست ایئرپورٹ ہے، یہ بنایا ہے انہوں نے کہ مطلب 4 گھنٹے ہمارے کیسے گزر گئے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، اور بچوں نے ماشاءاللہ اتنا انجوائے کیا یہاں پر کہ ان کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ فلائٹ میں دوبارہ سے بیٹھیں۔ اور تو آپ بھی ضرور ایک دفعہ اس ایئر لائن سے ٹریول کیجیے گا، اور اس ایئرپورٹ پہ جو ہے اسٹے کیجیے، تو آپ بھی بہت انجوائے کریں۔ اور یہاں پر ہر طرف لوگ پکچرس لے رہے تھے اور اپنی ریلس بنا رہے تھے، اور پھر میں نے بھی اپنے بچوں کی کافی ساری پکچرس کلک کی یہاں پر، ان کے ساتھ جو ہے ان کی ویڈیوز وغیرہ بنائی، بہت ہی زبردست رہا یہاں کا ایکسپیرینس رہا میرا۔ اور جگہ کے بھی ایئرپورٹ اچھے ہوں گے نو ڈاؤٹ، لیکن میں نے دیکھی نہیں تو مجھے پتہ نہیں ہے، میں نے یہ دیکھا ہے تو میں یہاں کا بتا رہی ہوں کہ مجھے بہت ہی اچھا لگا۔
بچوں نے میرے بہت انجوائے کیا یہاں پر۔ اور اس کے بعد جو البیک تھا وہ ہمیں پلین میں بھی کھانا نصیب نہیں ہوا۔ بعض ٹائم پہ آپ کہتے ہیں نا آپ کوئی چیز لے تو لیتے لیکن وہ آپ کے نصیب میں نہیں ہوتی یہ کھانا۔ تو یہ دیکھیے انہوں نے یہاں پہ اس طرح کے جو ہے کیمپ بھی بنائے ہوئے، اس کے اندر لوگ لیٹے ہوئے تھے، اپنا ریلیکس کر رہے تھے آرام سے۔ تو بہت اچھا، اور انہوں نے یہ دیکھیے یہ جو ایریا بنایا ہوا ہے یہاں پر بھی آپ بیٹھ کے کھا پی سکتے ہیں۔ کوچز تھے جہاں پہ لوگ لیٹے ہوئے تھے، آرام سے سو رہے تھے، بلینکٹ بھی رکھے ہوئے تھے، چارجنگ کی بھی آپ کی سہولت تھی آرام سے۔ تو میں یہاں آ کے بیٹھ گئی تھی اور ہسبینڈ میرے وہاں پر تھوڑی دیر لیٹ کے سو چکے تھے، اور میں اپنے بچوں کی ٹیک کی کری تھی کیونکہ وہ رات میں بھی اتنی اچھی سی نیند نہیں لی تھی انہوں نے، اس لیے وہ یہاں پر سو گئے تھے۔ اور پھر جو البیگ ہم نے ریاض ایئرپورٹ پہ لیے تھے وہ قطر ایئرپورٹ پہ ہم نے بیٹھ کے تھوڑا سا کھایا، میں نے اپنی بیٹی کو کھلایا تاکہ وہ تھوڑی سی ریلیکس ہو جائے، کیونکہ اس نے پلین میں بھی صرف جوس لیا تھا اور کچھ نہیں کھایا تھا۔ اور یہاں پر کیونکہ ماشاءاللہ اتنا انجوائے کری تھی، تھک بھی چکی تھی، اور اس کو سنبھالتے سنبھالتے میں خود تھک چکی تھی، تو پھر میں نے اس کو یہاں پہ بٹھا کے میں نے کہا چلو انجوائے کرو اور میں بھی تھوڑا ریلیکس کروں، کیونکہ میں بھی رات بھر سوئی نہیں تھی تو نیند بھی آ رہی تھی مجھے، لیکن میں بچوں کو چھوڑ کے کیسے سو سکتی ہوں۔ اور اس ٹائم پہ ہم دوبارہ سے پلین میں بیٹھ چکے تھے، اب ہم جا رہے ہیں پاکستان کے لیے، کراچی کے لیے۔ تو یہاں پر یہ بہت اچھا ہوا کہ انورا فوراً سو گئی تھی آرام سے، اور وانیہ جو ہے اپنا مووی واچ کر رہی تھی۔ اور یہاں پر آ گیا تھا ہمارا ڈنر میں اچھا ہمیں ملی تھی بریانی جو بہت ہی مزیدار اور یمی تھی۔ اور فائنلی اب ہم پہنچ چکے ہیں پاکستان، بہت زیادہ تھک چکے تھے کیونکہ پورے دن جو ہے ہم ٹریول پہ رہے ہیں، اور یہاں پر اللہ کا شکر اتنا زیادہ رش نہیں تھا، لیکن ہمیں جو ہے بیلٹ پہ کافی ٹائم لگ گیا تھا۔ آئی ہوپ آپ لوگ کو میرا ولاگ اچھا لگا تو اس کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، بائے بائے۔